دشمن کیا کیا منصوبے بنا رہا ہے. وہ تمہاری نہ داڑھی کو پسند کر رہا ہے، نہ تمہاری ٹوپی کو، نہ تمہارے مسجدوں کے مینار کو، نہ تمہاری نمازوں کو، نہ تمہارے محراب کو، نہ تمہارے قرآن کو، کسی چیز کو پسند کرنے کو تیار نہیں. ویسے بھی یہ جلا ہوا دشمن، اسے ہماری ہر چیز کڑتی ہے، جلتی ہے. ایسے حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوجوان کھچڑا کمیٹی، نیاز کمیٹی بنانے کی بجائے اخلاق مصطفیٰ کمیٹی بناتے. تم جتنی عادتوں سے چھڑو گے، ہم اپنے نبی کی اتنی ہی غلامی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم تابندہ اور روشن کر کے دکھائیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، اپنے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے. پتے کا بحال بیکا کرنا بھی مشکل ہے. دنیا بہت کوشش کر کے دیکھ چکی. تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، نہ قارون کے برابر ہے، نہ شداد کے برابر ہے، نہ فرعون کے برابر ہے، نہ حامان کے برابر ہے. بڑی بڑی طاقتیں آئی لیکن دین حق کو کبھی نہ وہ مٹا سکی تھی، نہ مٹا سکیں گی. اور ہم تو یہ کہتے ہیں، یہ جو تم ظلم کا ماحول گرم کر رہے ہو، اسی وجہ پر میں آج گفتگو کر رہا تھا. یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے. ہم بھٹکے ہوئے تھے. ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیتا، ہرگز نہیں دیتا. لیکن یہ آج کے حالات اس لیے ہیں کہ ہم راستہ چھوڑے ہوئے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں، بغداد میں مسلمانوں کا ملک، تاریخی وراثت ہماری رہی ہے. تتاریوں نے حملہ کیا، تباہ و برباد کیا بغداد کو، اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے. دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا. بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کی، ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک سچے مومن کو دیکھا. ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، سبحان اللہ، اذان دے رہا ہے. بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے کہا یہ اب کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں، گردن مار رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے؟ فوجی فوراً گئے اور پکڑ لائے. یا نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے، وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے. کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو گے؟ ہاں، تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو، پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں روک. عبادت کا ذوق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آتا ہے. تو ایسے حالات میں اگر اذان دے رہا تھا کوئی، تو تتاریوں کی وہ بڑی عورت تھی، بادشاہ کی بیٹی، اس نے گرفتار کروایا. لاؤ اس مولوی کو، اب کون ہے اذان دے رہا ہے؟ اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں ہے بغداد پورا ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لاکھوں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو، ہم مار رہے ہیں، اور پھر بھی تم اذان دے رہے ہو. اس نیک و صالح عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے لیکن مجھے میرا رب بھی ہے، میرے لیے میرا رب بھی ہے. دنیا چاہے جو بھی ہو، جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ اکبر کہتا رہوں. سبحان اللہ، سبحان. اب سنیے، اس خاتون نے متاثر ہو کر کے پوچھا اچھا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کہا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل بات ہے. تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، لوگ یہ تم کو تانا ماریں گے اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ یہی اس تتاری عورت نے کہا کہ تم اس کو اکبر کہتے ہو، پھر یہ بغداد میں یہ سب جو مرے ہیں یہ بھی تو وہی تھے، یہ مارے گئے، اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا بغداد پہ. دیکھو تتاریوں کو، وہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا، تمہارا خدا ہی دیا ہے. پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت پتے کی بات سنیے. اس عالم دین نے کیا کہا کہ اے خاتون میں تجھے ایک مثال بتاتا ہوں. تم نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں پالنے والا کوئی چرواہا بکریاں لے کر کے چلتا رہتا ہے، راستے پر چلتا ہے، ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی ریوڑ، جی بکریاں چلتی رہتی ہیں. لیکن بکریاں پالنے والا ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے. بے شک. بکری اور کتے کا کیا لینا دینا، کون سا تعلق ہے؟ لیکن یہ چروائے سے پوچھے، وہ بتائے گا کہ بکریاں چلتے چلتے کبھی ادھر ادھر چلی جائیں تو یہ کتا بھونک بھونک کر انہیں لاتا ہے اور پھر ریوڑ میں جمع کرتا ہے. بے شک. چرواہا یہی بتاتا ہے کہ اس لیے سارے بکریوں کو وہ پھر سے ایک ریوڑ میں جمع کرے، اس لیے وہ پالتا ہے. کتے کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے، اس لیے پالا جاتا ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے اس بغدادی عالم نے کہا